یہ الگ بات ہے. آج ہم نے قرآن کو فراموش کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے بدقسمتی سے قرآن کو اتنا بلند اور اتنے اونچے مقام پر رکھ دیا ہے کہ اب امت مسلمہ کا اس پر ہاتھ تک نہیں پہنچتا. سال بھر میں رمضان کے ایک مہینے میں الا ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، ورنہ آج سویڈن کی سرزمین پر جو قرآن کے ساتھ ظلم ہوا، ہر مسلمان کا سینے میں درد موجود ہے. لیکن جب قرآن کو جلایا گیا، جب قرآن کی بے حرمتی کی گئی، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیوں قرآن کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ کیوں قرآن کو جلایا گیا؟ سن لو، آج سے 1400 سال پہلے یہ قرآن اترا ہے. یہ اسکول کے 5 سال کا سلیبس نہیں جو رد و بدل کر دیا جائے. یہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. اس میں ایک حروف کی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. 1400 سال پہلے جیسا تھا الحمدللہ آج بھی ایسا ہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ایسا ہی رہے گا. جب یہ قرآن دراصل اس کا نزول ہوا نا، اللہ نے اس کا پس منظر قرآن میں بیان کر دیا. اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر اتارتے، کیا فرمایا؟ اگر ہم پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ قرآن کے بوجھ کو برداشت نہ کر پاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس لیے قرآن قلب مصطفیٰ پر اتارا گیا. اور قلب مصطفیٰ کیا ہے آپ جانتے ہو؟ وقت کا امام، اعلی حضرت، عظیم البرکت، مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے جب سلام لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو جب قلب مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں. کیا کہتے ہیں؟ دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، گنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. مصطفیٰ کے قلب کا وہ عالم کہ امام احمد رضا کہتے دل سمجھ سے ورا ہے. جو کعبے کی آواز سنتا ہو، وہ امام کہتے غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. کعبے کی آواز تو امام نے سن لی، مگر قلب مصطفیٰ کا عالم یہ کہ وقت کے امام بھی یہ کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، گنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس دل پر اللہ نے اپنے کلام کو نازل کیا، اللہ نے اپنے قرآن کو نازل کیا. اور جب یہ قرآن اترا تو وہ اہل عرب جنہیں اپنی زبان پر گھمنڈ تھا، تکبر تھا، جو اہل لسان تھے، نفیس زبانیں اپنے پاس رکھتے تھے، وہ یہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ یہ بندے کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام ہے. تو پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر یہ انسان کا کلام ہے تو تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو انسان ہو، اس جیسا لے آؤ اگر لا سکتے ہو. مگر نہیں لا سکے. اب اتنی ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے، نہیں لا سکے. پھر کہا ایک سورت ہی لے آؤ، نہ لا سکے. پھر فرمایا ایک آیت ہی لے آؤ. اور قرآن کا یہ چیلنج آج تک برقرار ہے. قرآن وہ سچی کتاب ہے کہ جس کے آگے سارے مذہب دبے لچے کھڑے ہوئے ہیں. قرآن کا جواب نہیں. اور قرآن میرے مصطفیٰ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. آقا اللہ کے
حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے. اللہ نے انہیں معجزے عطا فرمائے. وہ انبیاء دنیا سے تشریف لے گئے, ان کے معجزے بھی ان کے ساتھ چلے گئے. اللہ کے حبیب آخری نمبر پر تشریف لائے, آخری نبی آپ تشریف لائے, آپ کے ساتھ 1000 معجزے آئے. آپ تشریف لے گئے, آپ کے وہ سارے کمالات آپ کے ساتھ چلے گئے, مگر آپ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کلام مجید. یہ سرکار کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ حضور تو بظاہر تشریف لے گئے, مگر حضور کا یہ معجزہ آج بھی دنیا میں باقی ہے. اور پوری دنیا مل جائے تب بھی قرآن کی مثل ایک آیت نہیں لا سکتے. بھئی جب دو لوگ آپس میں کھڑے ہو نا سامنے, اور ایک بندے کا نیچر, ایک بندے کی سیرت, ایک بندے کا چریتر اتنا پاک و صاف ہو کہ دوسرا اسے کہیں سے پکڑ ہی نہ سکتا ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب دو کا مقابلہ ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بدتمیزی پر لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ قرآن کا مثل نہیں لا سکتے. پوری دنیا گواہ ہے, لوگ پڑھ رہے ہیں, اور جو لوگ اس لیے پڑھ رہے تھے کہ ہم اس قرآن میں سے خامی نکالے, عیب نکالے, کمی نکالے. آج تک دنیا میں لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہے, لیکن ہر رائٹر لکھنے والا جب لکھتا ہے تو کیا اس پر ایک بات, ایک نوٹس لکھی جاتی ہے, ہم نے اس کتاب کو لکھنے میں پورا احتیاط کیا ہے, لیکن کبھی مطالعہ کرنے والے کو, پڑھنے والے کو اس میں کوئی غلطی ملے تو لکھنے والوں کو آگاہ کر دیں, پرنٹ کرنے والوں کو, چھاپنے والوں کو آگاہ کر دے. قرآن 1400 سال پہلے آیا تھا, اس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب کے ذمہ ہے, رب کے ذمہ کرم پر ہے. آج تک کوئی کریکشن نہیں, آج تک کوئی بھول نہیں, آج تک کوئی اس میں سے غلطی نہیں نکال سکا. یہ قرآن کی شان ہے. اور جو لوگ قرآن اس لیے پڑھ رہے تھے کہ ہم اس میں سے غلطیاں نکالے, پڑھتے 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 وہ خود کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. مطالعہ کرتے کرتے وہ خود مسلمان ہو گئے. مگر آج جو یہ قرآن کی بے حرمتی کی گئی, سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ نے اب کیا ارادہ کیا ہوا ہے؟ ہم تو آج بھی غافل ہیں. ارے ہم نے تو یہ عہد کرنا تھا کہ ان لوگوں نے جتنا قرآن کو مٹانے کی کوشش کی ہے, انشاءاللہ ہم قرآن کو اتنا ہی عام کریں گے. لیکن ہم وہی قرآن سے دور, ہمارے گھروں میں وہی قرآن سال میں 1 مرتبہ کھلتا ہے. پھر ہم دوڑ لگاتے پیر فقیر کے پاس کہ حضرت ایسا تعویذ دو کہ یہ کام چل جائے, وہ ہو جائے. تیرے گھر میں اللہ کا کلام نہیں کھلتا, کیا تیرا کام چلنے والا ہے؟ تیرے گھر میں کیا رب کی رحمت نازل ہوگی؟ اللہ اکبر. اپنے آپ سے عہد کرو, انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے روزانہ کم سے کم 1 رکوع ضرور پڑھیں گے. اپنے آپ سے عہد کرو اور قرآن سے جڑنے کی کوشش کرو, سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ 30 پارہ قرآن 1400 سال سے ہے اور ہر کوئی اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہودی دیکھو تو یہاں, عیسائی دیکھو تو یہاں, غیر مذہب ہندوازم دیکھو تو یہاں, ہر کسی کی روزی روٹی ہے نا مسلمان کے مدعوں پر چل رہی ہے. اللہ نے مسلمان نام میں الحمدللہ اتنی برکتیں رکھی ہے نا. جو نہ چلتا ہو یہ سب شروع کر دے, وہ چلنا شروع ہو جائے گا. جس کو کوئی نہ جانتا ہو, نہ پہچانتا ہو, بکواس شروع کر دے, اسلام کے خلاف, قرآن کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف شروع ہو جائے گا. تو الحمدللہ مسلمانوں کے پیچھے 1400 سال سے لگے ہوئے ہیں, آج سے نہیں. کب سے؟ 1400 سال سے. لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ اکبر.